کپڑے پہنو اور جاؤ یہاں سے۔ زاویہ کی بات سن کر نور کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں گی؟ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ اس نے چادر سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ بیشر گزشتہ رات کی داستان سنا رہی تھی۔ نکاح؟ وہ بھی تم جیسی لڑکی سے کروں گا؟ یہ کاغذ میرے نزدیک محض کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اتنا کہتے ہی زاویہ نے نکاح نامے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ صرف ایک بدلہ تھا جو پورا ہو گیا۔ نور سے سک اٹھی تھی۔ اس کا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کیا تھا، لیکن زاویہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ چند مہینوں بعد وہ ہسپتال ڈونیشن دینے آیا تو لیبر روم سے ایک عورت کی دردناک چیخیں سنتے وہاں گیا۔ وہ اسے دیکھ ساکت ہوا، کیونکہ یہ اس کی بے رحمی کا ہی نتیجہ تھا۔ جو نور 8 ماہ پریگننٹ تڑپ رہی تھی۔ نور کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی کہ اچانک ہی ایک زوردار چیخ کے ساتھ 2 بچوں کے رونے کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ پورا ہسپتال اس کے دل خراش چیخوں سے کانپ اٹھا تھا۔ ہسپتال میں اس کی چیخوں سے خاموشی ایسی چھائی جیسے وہاں کوئی ضرور نہ بستی ہو۔ وہ جو ابھی ہسپتال میں داخل ہوا تھا کہ لیبر روم سے اب کی چیخ کی آواز سن کر ایک دم کانپ اٹھا، اور پھر تبھی 2 بچوں کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ ایک نرس 2 بچوں کو باہر لے کر نکلی۔ اس کی نظر جیسے ہی لیبر روم میں پڑی، مریضہ پر پڑی، اسے لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکلتی، 7 آسمان اس کے سر پہ آ گرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ الٹے قدموں ہسپتال سے باہر بھاگا۔ اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا کہ تبھی اچانک اس کی گاڑی کا ٹکراؤ ایک ٹرک سے ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ آنکھیں بند ہوتے ہوئے اس کے کانوں سے جیسے دور سے آواز ٹکرائی تھی، میں نے زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی مرد پر بھروسہ کیا ہے تو وہ تم ہو، صرف تم۔ اور پھر اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ نور اٹھ بھی جاؤ، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ آج پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن تم لیٹ جانا چاہتی ہو؟ اماں، آپ نے مجھے جلدی اٹھا دینا تھا۔ وہ بڑی سی انگڑائی لیتی اٹھ بیٹھی۔ ہاں، تم تو جیسے میری ایک آواز پر لبیک کہتی اٹھ جاتی ہو۔ What a joke, Mom, what a joke. وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک مرتبہ اس کی ماں تقریر شروع کرتی تو اختتام یقیناً وما علینا البلاغ المبین پر ہی ہونا تھا۔ اس سے پہلے اس کی اماں اسے مزید جھڑکتی، وہ جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا، سارا دن بس کھڑ 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 ہنستی رہتی۔ مجال ہے جو اچھے طریقے سے بات کر لے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اپنے لاڈلی پر تھوڑا توجہ دیں۔ لاڈ پیار ایک حد تک اچھا لگتا ہے، لیکن آپ نے تو اپنی لاڈلی کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ مجال ہے جو میری ایک ہی سن لے۔ اگر غصے میں کچھ کہہ دوں تو آپ کے نام کی دھمکی دینے لگتی ہے۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ مجھے تو اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے میری کوئی اہمیت ہی نہیں۔ صدیقی صاحب نجمہ بیگم کی باتوں کو ہوا میں اڑاتے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور دکھا ایسے رہے تھے جیسے نجمہ بیگم کی بات سے اہم کچھ بھی نہیں۔ اتنی ہی دیر میں نور اپنے کمرے سے نکل کر آئی تھی۔ صدیقی صاحب نے نور کی طرف مسکرا کر دیکھا، جس پر وہ صدیق صاحب کو ایک آنکھ مارتے ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ دیکھیں ذرا، ہیں اس کے لچن، ایسے باپ کو آنکھیں ماری ہے۔ خدا کا خوف کرو، لڑکی اگلے گھر بھی جانا ہے، وہاں جا کر بھی اپنے سسر کو آنکھ مارنا۔ کچھ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں آپ اس کو؟ نجمہ بیگم رو دینے کو تھی۔ وہ جو مزے لیتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، اس کے رویے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو کسی بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اچھا موم ڈیڈ، میں جا رہی ہوں۔ ڈیڈ، آپ سے شام میں مورل آف دی اسٹوری پوچھوں گی۔ صدیقی صاحب جو چائے پی رہے تھے، نور کی بات پر ان کی ہنسی کا فوارہ نکلا اور منہ میں رکھی چائے سیدھا نجمہ بیگم پر جا گری۔ نور نے بے یقینی سے نجمہ بیگم کی طرف دیکھا اور بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہنس مکھ سنجیدگی اس کے چہرے پر جچتی ہی نہیں تھی۔ نور، آج پہلا لیکچر ہے اردو کا۔ درنجب جو اس کی بہترین دوست تھی اور وہ اسکول سے ایک ساتھ آتی تھی جاتی تھی کہ نور کو اردو سے کتنی نفرت ہے۔ مر گئے، پہلے بتانا تھا نا کہ اس پہلے لیکچر کی وجہ سے میرا آدھا انڈا پلیٹ میں ہی رہ گیا۔ ابھی موم ڈیڈ کی لڑائی بھی دیکھنی تھی۔ شرم کر لو نور، ماں باپ سے فساد ڈلوا کے تم کتنی خوش رہتی ہو۔ نور نے درنجب کا ہاتھ پکڑا اور اس کے لیے یونیورسٹی کے وسیع اور اس لان میں بنے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔
جس کا مطلب تھا کہ وہ نہ تو خود اردو کا لیکچر لے گی اور نہ دور نجف لیکچر لینے دے گی۔ یاد رکھو اس میں بھی میرا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ نور نے پرسوچ نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑی کے نیچے انگلی رکھتے ہوئے کہا، اچھا اور وہ کیسے؟ دور نجف کو اب نور کی بات میں دلچسپی ہونے لگی تھی، اسی لیے تجسس کے ہمارے وہ اپنی دونوں ٹانگیں بینچ پر رکھے اس سے سوال کرنے لگی۔ دیکھو یار، اگر موم ڈیڈ کی آپس میں صلح صفائی رہے گی تو یہ دونوں ایک دوسرے کی بات بھی مانیں گے اور دونوں میں سلوک ہوگا، تو پھنسے گا کون؟ ظاہری بات ہے تم اور کون؟ دور نجف نے بے ساختہ نور کے سوال پر جواب دیا تھا، جس پر نور کا کہکہا بلند ہوا، بدتمیز لڑکی، تم کتنی تیز ہو! ایک تو میرا لیکچر چھڑوا دیا، اس پر اس فضول سی لاجک کو تم ایسے بیان کر رہی ہو جیسے نہ جانے کتنی ہی اہم بات کر رہی ہو۔ یہ ہنر بھی بس تمہارے پاس ہے نور بی بی۔ شکراً شکراً، وہ ہاتھ ہلاتی داد وصول کر رہی تھی۔ پیچھے کھڑا ساویار اس کے اس تجربے کو دیکھ دنگ رہ گیا، جو حسن جیسی نعمت سے مالا مال تھی۔ آج کا سارا دن ان دونوں کا بس کلاسز دیکھنے اور کھانے پینے میں ہی گزرا۔ گڈ ایوننگ موم، سلام لینے میں منہ ٹوٹ جاتا ہے کیا تمہارا؟ ارے موم، آپ ابھی بھی غصہ ہیں؟ وہ جو تھکی ہاری گھر پہنچی تھی، لیکن نجمہ بیگم کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ سیدھا ان کے پاس کچن میں گئی اور ان کے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے ان سے لاڈ کرنے لگی۔ سوری ماں، مجھے صبح جلدی اٹھ جانا چاہیے تھا، کل سے جلدی اٹھا کروں گی، الارم لگا کر سوں گی۔ میری بچی، تم میری بیٹی ہو، مجھے تمہارے ہنسنے پر خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے بیٹیاں زیادہ ہنسے تو قسمت ان سے زیادہ امتحان لیتی ہے۔ موم، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ آپ میرے حق میں دعا بھی تو کر سکتی ہیں۔ آج پہلی مرتبہ نور کے دل کو کچھ ہوا۔ لگاتے ہو شرط تم اس لڑکی کو کبھی اپنی طرف مائل نہیں کر پاؤ گی؟ ساویار کے دوستوں کا جب سے معلوم ہوا تھا کہ ساویار کو نور پہلی ہی نظر میں اپنے بستر کے لیے پسند آ گئی ہے، تب سے ہر کوئی اس شرط لگا رہا تھا۔ دیکھ لینا تم لوگ یہ شرط ہار جاؤ گے، ساویار نے بڑے غرور سے کہا۔ ٹھیک ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اگر تم اس کو اپنے بستر تک لے آئے تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ سوچ لو، اس کے بعد پھر تم لوگ مجھے بڑی سی پارٹی دو گے۔ اف، اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر چل نہیں سکتے؟ اف اللہ، میرا سر پھوٹ گیا، تمہارا وجود ہے یہ چٹان! کتنا کھاتے ہو سینڈ کہیں کے! نور، جس کا ٹکراؤ زاویار کے ساتھ ہوا تھا، یہ بات صرف زاویار ہی جانتا تھا کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ او لڑکی، تمیز سے بات کرو، تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ساویار کی بیسٹ فرینڈ نبیلہ آگے بڑھ کے غصے سے بولی۔ اوہ، میں تو ڈر گئی، تمہارا بھائی لگتا ہے، کیا تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ نور نے نبیلہ کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ نبیلہ آنکھیں پھاڑے نور کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ ایسے دیکھ کیا رہے ہو؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری! میری کتابیں اٹھاؤ! وہ ہاتھ باندھ کر اکڑ کر زاویار کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ دور نجف خوف زدہ ہوتی نور کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار کا غصے سے برا حال تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ کون ہوں؟ یہاں کے پرائم منسٹر ہو؟ مجھے تم سے ڈر نہیں لگ رہا، اور اگر تم مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح سمجھ رہے ہو جو تم سے خوف محسوس کریں گی تو یہ تمہاری بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ اور ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں انسان کتا پالے لیکن خوش فہمی نہ پالے۔ وہ ہاتھوں کو اور اپنی آنکھوں کو ہلا ہلا کر باتیں کر رہی تھی۔ اب دیکھ کیا رہے ہو؟ کتابیں اٹھا کر دو مجھے۔ زاویار نے اپنی اتنی بےعزتی پر دانت پیسے۔ یہ زاویار کے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ کوئی چھٹاک بھر کی لڑکی اس کے منہ پر اس کی اتنی بےعزتی کر رہی تھی، ورنہ یونیورسٹی کی لڑکیاں تو زاویار کے ایک نظر کرم کے لیے ترستی تھیں۔ زاویار نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں اس کے دوست کھڑے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زاویار نے غصے سے اس کی کتابیں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکے سمجھتے کیا ہیں؟ اپنے آپ کو اسے جھٹکتی اردو کی کلاسز لینے چلی گئی تھی۔ یار نشفو، یہ کلاس کب ختم ہوگی؟ یار چپ کر کے 2 منٹ بیٹھ جاؤ، جب سے کلاس میں آئی ہوں مسلسل بول رہی ہو۔ چھوڑنا نشفو، سر کو کیا پتہ چلے گا کہ کون بول رہا ہے؟ نور، تم خود بھی مرو گی اور کسی دن مجھے بھی مرواؤ گی۔ قسم خدا کا مجال ہے جو 1 منٹ بھی یہ لڑکی اپنے منہ میں زبان ڈال لے، تمہیں تو تمہارا شوہر ہی ٹھیک کرے گا، اس سے پہلے میں اسے ٹھیک نہ کر دوں۔ وہ آنکھیں گھماتی ناک منہ چڑھاتی ایک دم تڑک کر بولی تھی، جیسے اسے یہ بات کسی صورت پسند نہ آئی ہو۔ ایکسکیوز می مس، یہ نیلا دوپٹہ میں نے ابھی جو شعر پڑھا ہے، اس کے جواب میں کوئی شعر سناؤ۔ نور اس اطاعت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جو نجف سے باتوں میں مصروف تھی، استاد مکرم کے بلانے پر وہ حیرانگی سے مکرم صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ سر، آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟
جی بالکل، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ مکرم صاحب نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، آپ نے ابھی کون سا شعر پڑھا ہے؟ افسردہ سا منہ بنا کر مکرم صاحب کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب پوری کلاس میں اس کی بے عزتی ہوگی۔ یہ دھیان ہے آپ کا کلاس میں مسلسل آپ باتیں کر رہی ہیں۔ اگر باتیں ہی کرنی تھی تو کلاس میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ باہر رہ کر بھی باتیں کی جا سکتی تھیں۔ تو پھر سر، حاضری کیسے مکمل ہوتی؟ نور نے معصوم سا منہ بنا کر کہا تھا۔ نور کی بات پر پوری کلاس کا کہکہا بلند ہوا۔ کچھ خدا کا خوف کرو لڑکی، کم از کم استاد کو تو بخش دو۔ دور نجف نے غصے سے نور کو ٹوکا۔ مکرم صاحب جو سنجیدہ انسان تھے، لیکن نور کی بات پر ان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ کل میں آپ سے پورے 2 شعر سنوں گا، اگر نہ آئے تو کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ بیٹھ جائیں اب۔ سر مکرم کی اجازت پر وہ گرنے والے انداز میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ نور کی اس حرکت پر در نجف دہل گئی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں پھاڑے نور کو گھورا، جس نے ناک سے مکھی ہٹائی تھی۔ یار تم تو کمال ہو، اس نے آج ہمارے سب سے سخت استاد کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایسی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کلاس کی سب سے لائق لڑکی لیکچر ختم ہوتے ہی اس کی تعریف کرنے لگی۔ ارے نجفو، کہاں جا رہی ہو؟ نور، کتنی مرتبہ کہا ہے میرا نام مت بگاڑا کرو۔ اچھا، تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ نور نے اپنی جان سے پیاری دوست کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ پوری کلاس میں تم نے میری بے عزتی کروا دی، تمہارے ساتھ رہی تو بچے کچھ عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ اچھا، تم ناراض مت ہو، رکو تو صحیح۔ لیکن دور نجف نور کو کلاس میں اکیلا چھوڑ کر کینٹین کی طرف چلی گئی۔ پوری کلاس خالی ہو چکی تھی۔ نور بھی جلدی جلدی اپنا ہاتھ چلاتی اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی کہ تبھی کلاس کا دروازہ بند ہونے پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا، جہاں زاویار کھڑا غصے سے نور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نور کا دل ایک دم دھڑکا تھا، لیکن وہ زاویار کے سامنے ڈرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خود کو مضبوط بناتی وہ کمرے سے نکلنے لگی جب اس کی کلائی زاویار کے ہاتھ میں آ گئی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تیور تو ایسے دکھا رہی ہے جیسے کسی ریاست کی ملکہ ہو، زاویار نے غصے سے نور کی کلائی مڑوڑ کر کہا۔ تبھی پورا کمرہ تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ آئندہ اگر کسی بھی لڑکی کا بغیر اس کی اجازت اس کا ہاتھ پکڑو تو یہ تھپڑ یاد رکھنا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آوارہ لڑکوں کے آگے پیچھے گھومتی ہے، اور اس چیز کو جتنی جلدی تم سمجھ سکو سمجھ لو۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی حد میں رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ایڈمن سے تمہاری شکایت کروں گی، مجھے سمجھے تم؟ اتنا کہتے وہ زاویار کو وہاں پر حیران چھوڑے کلاس روم جا چکی تھی۔ بس اب اور نہیں، اب تو میری شرط نہیں بلکہ میری ضد بن چکی ہو۔ غصے سے زاویار کی رگیں تن گئی۔ ارے کیا ہوا؟ اب تمہارا منہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ کچھ نہیں یار، وہ امریکن بندر نہ جانے کیوں میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ دور نجف منہ میں چپس ڈالے بولی۔ یار کتنی مرتبہ کہا ہے کھاتے ہوئے نہ بولا کرو نجفو، بڑی گندی لگتی ہو۔ دور نجف نے اپنی بے عزتی پر برا سا منہ بنایا تھا۔ یار وہی جس سے کل ٹکراؤ ہوا تھا، آج کلاس میں راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں خود کو کوئی بہت توپ چیز سمجھتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں بھی اس کی ماں ہوں۔ ایسا تھپڑ مارا ہے یاد رکھے گا ساری زندگی۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے مزے لیتے ہوئے نجف کو بتا رہی تھی۔ اگلے روز نور یونیورسٹی آئی تو اس کے بینچ پر ایک چٹ لگی تھی جس پر آئی ایم سوری لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کس نے رکھا ہے یہاں پر؟ پتہ نہیں، بیٹھ جاؤ، سر مکرم آ گئے ہیں۔ نور نے وہ بینچ اپنے بیگ میں رکھا اور پیج پر بیٹھ گئی۔ سر مکرم کلاس میں آئے تو ہر طرف بالکل خاموشی چھا گئی۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی۔ نور سر نے جو کل شعر یاد کرنے کے لیے دیے تھے، یاد کر کے آئی ہو کیا؟ تو نجف نے نور سے پوچھا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ یار میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی، ویسے بھی سر کو کون سے یاد ہوگا، اتنے بچوں میں اکیلی نہیں، کہاں یاد ہوگی۔ ہاں مگر سر نے اگر پوچھ لیا تو تم اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتی تو کم از کم برا بھی مت بولو۔ جی مس نور، اٹھ کر شعر سنائے۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سر کیا واقعی آپ مجھ سے شعر سننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل سننا چاہتا ہوں، وہ چہرے پر سنجیدگی سجایا بولی تو پوری کلاس کے کہوں سے گونج اٹھی۔ نیلی پری پیلی پری کمرے میں بند ہے، مجھے سر مکرم پسند ہے، مجھے سر مکرم پسند ہے۔ سر مکرم اس مرتبہ غصے میں آ گئے تھے۔ مس نور، آپ اپنے والدین کے پیسے کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ آپ کا پڑھائی کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے؟ آپ ایک کام کریں، پڑھائی چھوڑ کر کچھ اور کر لیں۔
جس میں آپ کو دلچسپی ہو؟ سر، جس میں مجھے دلچسپی ہے اس طرف جو میرے گھر والے آتے ہی نہیں۔ اچھا، تو آپ کو بھی کسی کام میں دلچسپی ہے؟ آپ بتانا پسند کریں گے یہ کون سا کام آپ کو پسندیدہ ہے جس کو کرنے میں آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو اور آپ اس کو کر کے خوشی بھی محسوس کریں؟ سر، شادی۔ اتنا کہہ کے وہ رکی نہیں تھی بلکہ کلاس سے بھاگ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب سر مکرم اس کی جان لے لیتے۔ مس درنشب، آپ بتائیں، آپ اپنی سہیلی کو کس طرح جھیلتی ہیں؟ جہاں پوری کلاس ہنس ہنس کر ادموئی ہو چکی تھی، وہیں سر مکرم غصے سے لال انگارہ ہو گئے۔ وہ گھر آنے تک یہ بات بھول گئی تھی کہ اس کے بیگ میں ایک پرچی بھی تھی۔ اتفاقاً سارا دن زاویار اسے کہیں دکھائی نہیں دیا، اس لیے شاید وہ اس پرچی کو بھی یاد نہ رکھ سکی۔ ارے ابھی یہ آپ کے بیگ سے آئی ایم سوری کی پرچی نکلی ہے؟ وہ جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، تبھی اس نے ایک سرسری سی نظر اس پرچی پر ڈالی۔ کس نے دی تمہیں یہ پرچی؟ نجمہ بیگم جو کچن میں تھی تبھی نور کے پاس آئی تھی۔ نور، مجھے صحیح بتاؤ، تمہارا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ اماں، کیا ہو گیا؟ کوئی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی ہوں، نہ کہ اس طرح کے کام کرنے۔ اچھا، تو پھر یہ پرچی؟ اماں، میں نہیں جانتی، جب کلاس میں گئی اپنی بینچ پر بیٹھنے لگی تو وہاں پر یہ پرچی پڑی تھی، سر مکرم آ گئے تو میں نے یہ پرچی بے دہانی میں بیگ میں ڈال دی۔ اتنی سی بات کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دیکھو بیٹا، عورت کی عزت کھلی تجوری کی طرح ہوتی ہے۔ جی اماں، میں جانتی ہوں، کتنی دفعہ مجھے یہ دن یاد دلایا کریں گی؟ میرا تو گھر سے نکلنا ہی آپ نے مشکل کر دیا ہے، ہر وقت بس آپ کی باتیں دماغ میں گھومتی رہتی ہیں کیونکہ اتنا پریشرائز کرتی ہیں آپ مجھے۔ انسان ہوں میں بھی، سکون سے جینے کا حق ہے مجھے بھی۔ اسے نہ جانے کیا ہوا تھا جو وہ آج نجمہ بیگم کی باتوں کو غصہ کر رہی تھی۔ شاید وہ تنگ آ گئی تھی ان کی روز روز کی باتوں سے۔ وہ بس یہی سوچتی رہ گئی کہ اگر اس کی جگہ بیٹا ہوتا تو کیا اماں اس کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھتی؟ شام میں جب وہ کھانے کی میز پر نہ آئی تو صدیقی صاحب پریشان ہو گئے۔ نجمہ، نور کہاں پر ہے؟ جاؤ مہوش، اپنی آپ ہی کو بلا کر لاؤ۔ ابا، میں گئی تھی لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ لیکن کیوں نہیں کھانا؟ کیوں نہیں کھانا؟ پتہ نہیں ابا، وہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں، میری باتیں تو اب سب کو بہت بری ہی لگتی ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ تبھی نجمہ بیگم نے صدیقی صاحب کو سب باتیں بتا دی۔ کیا کرتی ہو نجمہ؟ کیوں بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں کہ بیٹیوں کے باپ ہو کر آپ کیسے اتنا اونچا سوچ سکتے ہیں؟ نجمہ، میری سوچ تمہاری طرح چھوٹی نہیں ہے۔ میرے لیے میری بیٹیاں میرا غرور ہیں، دعا کیا کریں کہ یہ غرور کبھی جھکے نہ۔ نجمہ، خدا کا خوف کرو، کچھ اچھا بھی منہ سے نکال لیا کرو۔ تمہارا یہ وہم، تمہارا یہ گمان کسی دن ہمیں پھنسائے گا۔ میرا گمان، میرا وہم نہیں بلکہ آپ کی بیٹیوں کی عزت آپ کو پھنسا دے گی۔ بیٹیوں کو ایک حد سے زیادہ چھوٹ دینا ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ بیٹیاں تتلوں کے پروں کی طرح نازک ہوتی ہیں، اگر کوئی انہیں توڑ دے تو وہ ساری زندگی اپاہج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کو میری یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اچھا بس بھی کرو، اب جب اچھی کو بلا کر لاؤ۔ صبح سے وہ پڑھائی میں گم ہوتی ہے اور رات ہوتے ہی تم اس پر چڑھ جاتی ہو۔ یار زاویار، تو کسی کو معاف نہیں کرتا، تو ابھی تک اس لڑکی کو تم نے کوئی سبق کیوں نہیں سکھایا؟ زاویار اور اپنے ٹولے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب اس میں سے ایک لڑکا بولا، لیکن زاویار سگریٹ کے گہرے کش لیتا بالکل خاموش تھا۔ اس سے بدلہ کیا لینا؟ اس نے آج اس کو سوری کہا ہے۔ اس نے ٹولے میں سے ایک لڑکی نبیلہ بولی جو زاویار سے محبت کرتی تھی۔ نبیلہ کے علاوہ زاویار کی گینگ میں اور کوئی لڑکی نہیں تھی۔ نبیلہ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہی چاہے تو اسے کالج سے نکلوا سکتا ہے، پھر آخر کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ ایک منٹ۔ نبیلہ کی بات پر ارم زاویار کی طرف مڑا۔ تم کہیں اس لڑکی کو پسند تو نہیں کرنے لگ گئے؟ نبیلہ کو لگا تھا کہ وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ یہ کیسی بیوقوفیوں والی بات کر رہے ہو؟ مجھے بھلا کیا ضرورت ہے اس لڑکی کو پسند کرنے کی؟ بس سوچ رہا ہوں کہ اچھے گھر کی لڑکی لگ رہی ہے، ورنہ اب تک لڑکیاں میرے پیچھے دیوانہ ہو جاتی ہیں، اور وہ ہے کہ مجھے خاص نہیں ڈال رہی، اسی لیے سوچا ہے سوری بول کر اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس میں غلط کیا ہے؟ میں نے نبیلہ کو یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ زاویار، تو کیا کر رہا ہے؟
تو جانتا ہے نبیلہ کتنا پسند کرتی ہے تمہیں، لیکن تمہیں تو اس نور میں نہ جانے کیا نظر آ رہا ہے۔ یہ میری زندگی ہے اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کون مجھے پسند کرتا ہے کون نہیں، یہ میری سر درد نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی اپنے مطابق جینا چاہتا ہوں۔ تیز بارش میں وہ جلدی جلدی چل رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی سڑک پر پہنچی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ یار درن جیف کیوں نہیں آئی آج؟ تم یونیورسٹی کم از کم مجھے بتا ہی دیتی، میں بھی نہ آتی۔ یار اب میں اکیلی کیا کروں گی سارا دن یونیورسٹی؟ وہ یونیورسٹی کے راستے پر چل رہی تھی جب سڑک پر 2 ڈاکوؤں نے نور کو گھیر لیا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ اکیلی تھی اس لیے ایک دم گھبرا گئی۔ کبھی ایک لڑکا بائک سے اترا اور اس کا پرس کھینچنے لگا۔ نہیں چھوڑو مجھے، میرا بیگ چھوڑ دو، میرا فون چھوڑ دو۔ کہ تبھی وہاں پر زاویار پہنچا۔ اس نے جیسے ہی یہ معاملہ دیکھا وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ کیا کر رہی ہو بیوقوف لڑکی؟ وہ تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں۔ ایک فون اور بیگ ہی ہے نا، دے دو انہیں۔ دے دو؟ کیسے دے دوں؟ میں نہیں۔ اور پھر وہ لڑکے نور سے بیگ اور فون چھین کر لے گئے۔ نور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ تم بیچ میں کیوں آئے؟ ہاں جس سے تمہارے کہنے پہ تو ایسی جگہوں پہ لڑنا ضروری نہیں ہے، ہر جگہ اپنی دادا گیری دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اپنا حلیہ دیکھو۔ اتنی تیز بارش میں تم سڑک پر چل رہی ہو، کپڑے سارے بھیگ چکے ہیں اور ان ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑی ہو کر لڑ رہی ہو۔ ویسے تو بہت عقل مند بنتی ہو، اب تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اس کا لباس واقعی مناسب نہیں لگ رہا تھا جو بارش کی وجہ سے جسم کے ساتھ چپک چکا تھا۔ تبھی زاویار نے خود پر پہنی جیکٹ اسے دی تھی جسے نور نے خاموشی سے پکڑ لیا تھا کیونکہ اس کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سارا دن آج اس حادثے کے بارے میں سوچتی رہی اور خوفزدہ رہی۔ وہ یقیناً آج بہت ڈر گئی تھی۔ اگلے روز اس نے درنجب کو سب کچھ بتا دیا تھا کیونکہ وہ اس سے کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی کیونکہ اگر وہ کچھ بتاتی تو یقیناً نجمہ بیگم اسے یونیورسٹی آنے سے روک دیتی۔ یار تمہیں اسے ایک دفعہ تھینک یو تو بولنا چاہیے، تم نے اس کی جیکٹ بھی تو واپس کرنی ہے، تم نے اسے تھینک یو بھی نہیں بولا، تم واقعی بہت بیوقوف ہو چکی ہو۔ اچھا درنجب اب مجھے مزید شرمندہ تو مت کیا کرو، جاؤ جا کر اس نے شکریہ بولو۔ وہ زاویار کے پاس گیا جو اپنے گینگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ زاویار نے حیرانگی سے نور کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اس کی بات سننے آ گیا۔ وہ مجھے آپ کو شکریہ کہنا تھا کل کے لیے۔ وہ نظریں چراتی ہے اسے شکریہ بول رہی تھی۔ نہیں میں آپ کا شکریہ قبول نہیں کروں گا۔ نور نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے بھی تو میرا سوری قبول نہیں کیا تھا۔ سوری؟ نور نے پرسوچ نگاہوں سے زاویار کی طرف دیکھا۔ جی اس دن آپ کے بینچ پر میں نے چٹ رکھی تھی۔ اوہ تو وہ آپ نے رکھی تھی؟ نور کو یاد آیا تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ نے مجھے معاف کرتے۔ اس روز مجھے آپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کیا کرتی۔ اٹس اوکے، زاویار نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ فرینڈس؟ ویسے تو میں لڑکوں کو دوست نہیں رکھتی لیکن اب آپ اچھے گھر سے لگ رہے ہیں اس لیے تھوڑی بہت دوستی کر سکتی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ زاویار نے نور کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ نور کو اس کے گھر والوں کے خلاف کرنے لگا۔ نور کا رویہ گھر والوں کے ساتھ بدلا تو نجمہ بیگم کو پریشانی ہونے لگی۔ نور کیا بات ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ ہمیں بتاؤ، لیکن تمہارا یہ بدلا ہوا رویہ ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ اماں بس بھی کریں، اب آپ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں بیٹی پیدا ہوں، اب بدقسمتی سے پیدا ہو گئی ہوں تو جی لینے دیں سکون سے۔ لوگوں نے کیا باتیں کرنی ہیں، آپ ہی جان نہیں چھوڑتی میری۔ وہ بے حد بدتمیزی سے اپنی ماں سے پہلی مرتبہ زندگی میں ایسے بات کر رہی تھی۔ نجمہ بیگم تو آنکھیں پھاڑے اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہی تھی کہ جس نے کبھی اپنی ماں سے بدتمیزی سے بات نہیں کی۔ نور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی زاویار، تم اپنی ماں سے بات کرو نا، میرے گھر رشتہ بھیجو، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گی۔ میں ضرور ایسا کرتا لیکن کیا کروں، میرے سر پہ ابھی ایک بڑا بھائی بیٹھا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے میرے گھر والے میری شادی کبھی نہیں کریں گے۔ آپ ایک مرتبہ بات تو کر کے دیکھیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو نور، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ مجھے بھول جاؤ، یہ تو ناممکن ہے۔
نہ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے زاویار سے ناراض ہو کر وہاں سے جانے لگی تھی جب زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، میرے پاس ایک اور حل بھی ہے، اگر تم چاہو تو میں وہ حل تمہیں بتا سکتا ہوں۔ کیسا حل؟ نور نے سوالیہ نگاہوں سے زاویار کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو نور، میرے گھر والے بھی مانیں گے نہیں، اور تمہارے گھر والے تمہیں زیادہ دیر بٹھا کر نہیں رکھیں گے، تو بہتر ہے کہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ اندازہ بھی ہے؟ دیکھو میری بات سنو، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی حل بھی تو نہیں۔ اگر تو تم میرے بغیر رہ سکتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اپنا راستہ بدل لوں گا۔ تکلیف میرے لیے ہے، میں اکیلا جھیل لوں گا، لیکن ایک بات طے ہے، میں ساری زندگی کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ایسی باتیں مت کرو زاویار، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن نور، تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 2 دن ہے۔ دیکھو میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ہم خوشی سے خوشی اپنی زندگی جی سکیں گے، اور پھر جب ہمارے ماں باپ ہمارے سگے ہی نہیں، جنہیں ہماری پسند ناپسند کی قدر نہیں، انہیں بھی تو اس بات کا بدلہ ملنا چاہیے۔ زاویار وقت کے ساتھ ساتھ نور کو کافی حد تک پاگل کر چکا تھا، اس لیے نور بغیر سوچے سمجھے فیصلہ لے چکی تھی۔ یہ بات تو ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں، مجھے اپنے ماں باپ کی عزت بھی عزیز ہے، لیکن تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ لینا ہی بہتر ہے۔ زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر اس نے کسی کو بھی بتائے بغیر زاویار سے نکاح کر لیا۔ اس کی بہترین دوست در نجف نور اب اس کے ساتھ بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، جبکہ وہ خود نور کے بدلے رویے پر حیران تھی۔ نور نے اپنی اور زاویار کی محبت کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، اور پھر ایک روز اچانک سے نور غائب ہو گئی۔ صدیقی صاحب کے گھر پر تو کوہرام مچ گیا۔ وہ دلہن بنی ہوٹل کے ایک روم میں بیٹھی زاویار کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نور کو دلہن بنے دیکھ دنگ رہ گیا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مبارک ہو میری جان، آج ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں، ساری دنیا کو بھلا کر۔ آج ہماری سہاگ رات ہے، اور یہ رات میں اتنی خاص بنا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری ساری زندگی یاد رہے۔ نور شرمیلی سے مسکراہٹ سجائے چہرہ جھکا گئی تھی، تو دوسری طرف زاویار اسے وجود پر جھکا اور چھا گیا۔ اگلی صبح زاویار کی آنکھ پہلے کھلی تو تبھی نور بھی اٹھ بیٹھی۔ زاویار کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو دیکھ نور ٹھٹک گئی۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ زاویار کے کپڑے پہنتا دیکھ لو، نور نے اسے سوال کیا تھا۔ ہاں جا رہا ہوں، اور تم بھی کپڑے پہنو اور جاؤ یہاں سے۔ زاویار کی بات سن کر نور کے ہوش اڑ گئے۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں گی؟ ہمارا نکاح ہوا ہے۔ اس نے چادر سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ بیڈ شیٹ گزشتہ رات کی داستان سنا رہی تھی۔ نکاح؟ وہ بھی تم جیسی لڑکی سے کروں گا؟ یہ کاغذ میرے نزدیک محض کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اتنا کہتے ہی زاویار نے نکاح نامے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ صرف ایک بدلہ تھا جو پورا ہو گیا۔ نور سسک اٹھی، اس کا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کیا تھا، لیکن زاویار اس سے چھوڑ کر چلا گیا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ تھپڑ کا بدلہ جو تم نے مجھے کمرے کی تنہائی میں مارا، اس بدتمیزی کا بدلہ جو تم نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میرے ساتھ کی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم سے واپسی محبت کرنے لگا؟ ویری فنی۔ تم جیسی لڑکیاں صرف وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ بیوی بنانے کے لیے۔ شادی تو میں نبیلہ سے ہی کروں گا، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور میں بھی۔ یہ تو بس ہم دونوں کی پلاننگ تھی۔ اتنا کہتے ہی زاویار وہاں سے چلا گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ گھر گئی تو اماں ابا مجھے جان سے مار دیں گے۔ زاویار، یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر چلی جاتی۔ کہاں سے آئی؟ بدبخت، منہ کالا کروا کر۔ میں کہتی تھی نا کہ مت اتنا لاڈ پیار کریں۔ اور پھر نور پر سختیوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اس کی ماں اس پر ہر وقت سختی کرتی، لیکن نور کو یہ سب کچھ برداشت کرنا۔ ایک روز نور کو متلی ہونے لگی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر نجمہ بیگم کو اس پر ترس آ ہی گیا، اسی لیے انہوں نے نور کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن وہاں جا کر جو خبر انہیں ملی، نور کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ یہ خبر دور پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اسے مار مار کے اس کی درگت بنا دی تھی۔ بول، سارے معاشرے کو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ لوگ ہم پر تھو تھو کریں گے۔ تیرے ابا نے کتنی عزت بنائی تھی اس معاشرے میں، لیکن تجھ سے وہ عزت تک نہ سنبھالی گئی۔ تم پیدا ہوتی ہی مر کیوں نہیں گئی؟ کاش میں نے ہی تمہارا گلا دبا دیا ہوتا۔
نجمہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ نور سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا، اس کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ دور نجف کافی دنوں کے بعد نور سے ملنے آئی تھی۔ آنٹی، نور کہاں پہ ہے؟ ہوگی اپنے کمرے میں، نجمہ بیگم کرخت لہجے میں بات کرتے ہی کچن میں بند ہو گئی تھی اور دور نجف حیرت سے نور کے کمرے میں گئی۔ دور نجف نور کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نجف، تم یہاں پر کیسے؟ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور اسے ساری داستان بتا دی کہ تم نے کیا کر لیا نور، خود کے ساتھ تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا اس بات کا۔ میں نے تو صرف تمہیں شکریہ ادا کرنے کا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے اپنا دل ہی دے بیٹھو، اور پھر اتنی بڑی غلطی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ نجف، تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ ہاں بولو، کیا کرنا ہے؟ مجھے تم ایک مرتبہ میری بات زاویہ سے کروا سکتی ہو؟ میں اگر اسے یہ بتاؤں گی کہ وہ باپ بننے والا ہے، شاید وہ مجھے لینے آ جائے۔ یہ تمہاری صرف خام خیالی ہے، اس سے تمہیں لینے آنا ہوتا تو تمہیں چھوڑ کر ہی کیوں جاتا، لیکن پھر بھی تمہارے کہنے پہ میں تمہاری بات اسے کروا دیتی۔ ہیلو زاویہ، میں نور بات کر رہی ہوں۔ دیکھو، فون مت کاٹنا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ تم باپ بننے والے ہو، پلیز مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھو، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، تم یہ بچہ گرا دو تو میں طلاق کے پیپرز مل جائیں گے، ویسے بھی میں نبیلہ سے شادی کر چکا ہوں۔ اتنا کہتے ہی زاویہ نے فون بند کر دیا۔ نور بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا وہ کبھی بھی تمہیں لینے نہیں آئے گا۔ اب تم کیا کرو گی نور؟ میں اس بچے کو جنم دوں گی، یہی میرا آخری سہارا ہے۔ دور نجف گھر پر رہ کے میرا دم گھٹنے لگا ہے، میرا ایک کام کرو گی؟ ہاں بولو، کیا کرنا ہوگا؟ مجھے تم کسی طرح مجھے کوئی نوکری دلوا دو، وہ ویسے بھی طلاق بھیج دے گا، اس کے بعد میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو میرے سی وی کمپنیز میں جمع کروا دو گی، کیونکہ اس وقت میرا گھر سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ ایک دفعہ نکل گئی تو اماں مجھے دوبارہ گھر داخل نہیں ہونے دیں گی۔ ایک بات کہوں نور، مانو گی؟ ہاں بولو، وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم حیدر بھائی کی کمپنی میں کام کیوں نہیں کر لیتی؟ نور نے چونک کر نجف کی طرف دیکھا۔ تو کیا تمہارے بھائی مجھے نوکری دے دیں گے؟ ہاں، انہیں بھلا کیا مسئلہ ہوگا، لیکن وہ کیوں دیں گے مجھے؟ اور پھر جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں گھر سے بھاگ گئی تھی تو وہ اپنی کمپنی کا نام تو نہیں خراب ہونے دیں گے۔ اوہو، ایسا مت سوچو، تم بھائی کی فکر مت کرو، انہیں میں منا لوں گی، تم بس اپنی سی وی مجھے دے دو، میں بھائی کو دے دوں گی اور کل پھر فون کر کے بتاتی ہوں، لیکن میرا فون تو اماں کے پاس ہے۔ اچھا ہے، آنٹی کو پتہ چل جائے گا، اس طرح تمہارا گھر سے نکلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، حیدر کو نور شروع سے بہت پسند تھی، لیکن وہ ہمیشہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کی بہن کی دوستی خراب نہ ہو جائے، اسی لیے کبھی نور سے کچھ کہا نہیں۔ بھائی، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، نور سے بھی ہو گئی، کیا آپ اس کی یہ غلطی کی بنا پر اسے نوکری نہیں دیں گے؟ نجف، مجھے اسے نوکری دینے میں کوئی اعتراض نہیں، تم اسے بولو کہ کل وہ میرے آفس آ جائے۔ تھینک یو بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ جب حیدر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نور نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی ہے تو وہ اندر تک ٹوٹ گیا، لیکن اس کی طلاق کی خبر سنتے ہی وہ پھر سے خوش ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہماری خواہش مل جائے، لیکن ان دعاؤں کا اثر دوسرے پر ہمیشہ برا ہی پڑتا ہے۔ ایک طرف حیدر کا بھلا ہو گیا، لیکن نور کی دنیا، حیدر کی دعاؤں نے نور کی دنیا اجاڑ دی۔ پر شاید یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ حیدر جانتا تھا کہ نور پریگننٹ ہے، اسی لیے وہ اس کو محسوس کروائے بغیر اس کا بے انتہا خیال رکھتا۔ مس نور، آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ زیادہ دیر کھڑے ہو کر کام مت کیا کریں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے کام کیا کریں، ایسی حالت میں زیادہ دیر کھڑا رہنا مناسب نہیں ہے۔ حیدر کی اتنی فکر پر نور کئی مرتبہ شرمندہ ہو جاتی۔ نور نہیں جانتی تھی کہ حیدر کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حیدر اسے ہر چیز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اسے نور کا کتنا احساس ہے۔ نور نے جب سے نوکری کرنا شروع کی تھی تب سے نجف بیگم اور صدیق صاحب کا رویہ بھی نور کے ساتھ بدل گیا تھا۔ اب وہ بات بات پر اسے طعنے نہیں دیتے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ نور کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ پھر طلاق نامہ آنے پر نور نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اچانک اس کی حالت خراب ہونے لگی، وہ درد سے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر حیدر جلدی سے اس کے کمرے میں آیا۔ نور، تم ٹھیک ہو؟ اس نے تکلیف سے محض نام میں سر ہلانا ہی کافی سمجھا۔ نجف، جلدی ہسپتال پہنچو، نور کو ہسپتال لے کے جا رہا ہوں، اور ہو سکے تو اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دینا۔ نبیلہ، میں
ब्लड का डोनेशन देने जा रहा हूँ, वापसी पर तैयार है ना? हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अब हमें लगता है कि हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? अभी हमारी शादी को महीने ही कितने हुए हैं। ओह कम ऑन नबीला, शादी के बाद यही सब कुछ तो रह जाता है। और वैसे भी मॉम डैड बार बार पूछ रहे हैं कि कब खुशखबरी सुना रहे हो। मैं उनको बार बार टाल नहीं सकता, प्लीज़। इतना कह के वो रुका नहीं था, बल्कि अस्पताल चला गया। चंद महीनों बाद वो अस्पताल डोनेशन देने आया तो लेबर रूम से एक औरत की दर्दनाक चीखें सुनता वहां गया। कितनी जोरदार चीखें हैं। जैसे ही उसने लेबर रूम के बाहर से देखने की कोशिश की तो उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। वो सर झटकता आगे बढ़ने ही लगा था जब वो उसे देख साकित हुआ, क्योंकि ये उसकी बेरहमी का ही नतीजा था। जो नूर 8 माह प्रेग्नेंट तड़प रही थी। नूर की चीखें दिल दहला देने वाली थी कि अचानक ही एक जोरदार चीख के साथ 2 बच्चों के रोने की आवाज़ें कानों से टकराईं। उसने चौंक कर इन दोनों बच्चों की तरफ देखा, जिनमें एक बेटी थी और एक बेटा। लेबर रूम से जैसे ही नर्स इन बच्चों को लेकर बाहर निकली, उसने अपना शक दूर करने के लिए दोबारा से लेबर रूम में झांक कर देखा। वहां लेटी नूर को देखकर वो सकते में चला गया और जैसे ही अस्पताल से बाहर निकला तो तेज रफ्तारी में गाड़ी चलाने लगा। उसका दिल बेचैन हो चुका था। नूर की बातों से उसे लगा था कि शायद वो सिर्फ जावियर को हासिल करने के लिए ये सब कह रही है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सच में बाप बन गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो या फिर अपनी बेवकूफ़ी पर रोए। वो नूर को तलाक दे चुका था, लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर उससे मिलने को तैयार था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो रेस ड्राइविंग कर रहा था जब अचानक एक ट्रक के साथ टकराया और मौके पर ही बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंख खुली तो नबीला उसके पास खड़ी थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। क्या हुआ नबीला, रो क्यों रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे सामने हुई एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ था, इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? साबियार, तुम जानते हो तुम 5 महीने बाद जाके हो। क्या? हाँ, एक्सीडेंट की वजह से तुम कोमा में चले गए थे। तुमने अपना सब कुछ खो दिया। हमें नूर की बददुआएं लग गई। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद मेरी नूर से मुलाकात हुई थी। अल्लाह ने उसे 2 बच्चों से नवाजा और हम हमेशा हमेशा के लिए बेऔलाद रहेंगे। एक्सीडेंट की वजह से तुम कभी बाप नहीं बन सकते। ये अल्फाज सुनते ही साबियार को लगा था कि सातवां आसमान उसके सर पर टूट पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मैं कैसे? और फिर पूरा अस्पताल ज़ावियर की चीखों से लरज़ उठा। नबीला के लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन वो उसे संभाल रही थी क्योंकि इस वक्त इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। हैदर ने नूर से निकाह कर लिया था। इस मरतबा नूर ने अपने घर वालों की इजाज़त से ही ये निकाह किया था। हैदर नूर के बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत देता। उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वो इसके बच्चे नहीं हैं। नूर भी इसके साथ बहुत खुश थी। एक रोज़ वो दोनों किसी बिजनेस पार्टी से वापस आ रहे थे जब रास्ते में उन्हें जावियर से मुलाकात करने का मौका मिला। नूर अपना रास्ता बदल कर जाने लगी जब जावियर ने उसका रास्ता रोक लिया। मेरी मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो। हैदर जो पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ चुका था, वो फ्रंट शीशे से नूर को देख रहा था। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। उसे लगा था कि शायद अपनी पुरानी मोहब्बत मिल जाने पर नूर फिर से उसकी तरफ माइल हो जाएगी, लेकिन इस मरतबा हैदर की जीत हुई थी। नूर, मोहब्बत से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम वापस आ जाओ, मैं तुमसे हलाला कर लेता हूँ। तुम हैदर को छोड़ दो। क्यों? अब तुम बाप नहीं बन सकते तो औलाद की खातिर फिर से मुझसे शादी करोगे? कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? ये मकाफत अमल है। तुमने अपनी औलाद को ठुकराया था ना। अब देखो, खुदा ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस औलाद से महरूम कर दिया। इस वक्त नबीला को तुम्हारी और तुम्हारी नबीला को ज़रूरत है। कम अज़ कम अब इस औरत के साथ वफादारी तो निभा लो। और तो कुछ नहीं कर सके तुम। इतना कहते ही वो 2 कदम आगे बढ़ी थी। और हाँ, एक बात और, आज के बाद मेरा रास्ता रुकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं हैदर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। नहीं, शायद इश्क करने लगी हूँ। मोहब्बत बदली जा सकती है, इश्क बदला नहीं जा सकता। समझे तुम? इतना कह के नूर रुकी नहीं थी, बल्कि गाड़ी में जाके बैठ गई। आज उसकी आंखों में ना तो आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई अफसोस। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जैसे वो कोई जंग फतह कर आई हो। उसने हैदर की तरफ देखा, जो उसे ही गौर से देख रहा था। उसे क्या देख रहे हो? मुझे लगा था कि आज मैंने फिर तुम्हें खो दिया। पहली मोहब्बत होती ही ऐसी है हैदर। मैं मानती हूँ कि मुझे जावियर से बेइंतहा मोहब्बत थी, शायद है भी, लेकिन आज मैं पूरे एतमाद से ये बात कहती हूँ कि मुझे आपसे इश्क है। और ये इश्क मामूली नहीं है। मैं इस इश्क की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। हैदर के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। उसने नूर को अपनी बाहों में भरा
اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، تو دوسری طرف زاویہ پچھتاووں کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ ان دونوں نے مل جل کر جو کھیل کھیلا آج ان کے آگے آ رہا تھا۔ مکافات عمل اٹل ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے قدرت اسے ذلیل رسوا کر دیتی ہے۔ جو بویا ہے وہ کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ نور کے لیے غم کے بادل چھٹ چکے تھے۔ خوشیوں نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ صدیقی صاحب اور نجمہ بیگم کا رویہ نور کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح اپنے لالا کو لاڈ اٹھاتی تھی۔ حیدر نے نور کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا اس کے بعد وہ کبھی نارمل زندگی کی طرف بھی آ پائے گی، لیکن حیدر نے اپنی محنت، محبت اور لگن کے ساتھ نور کو پھر سے زندگی جینا سکھا دی تھی۔ آج ان دونوں کو ایک دوسرے پر اعتبار تھا، محبت ہی وہ ایک دوسرے کو توجہ دیتے تھے۔ ان دونوں کی محبت امر ہو چکی تھی۔